السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں تمام دوستوں کا منشا ٹی وی پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال قبل کسی زمانے میں قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے، جن کی اولاد سے آگے چل کر فہر یا نذر بن کنانہ نے جنم لیا۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قریش کے قبیلے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورخہ 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن صبح صادق کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ 7ویں دن قربانی ہوئی، جس میں تمام قریش کو دعوت دی گئی۔ لوگوں نے پوچھا بچے کا نام کیا رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا محمد۔ کہا گیا آپ نے اپنے خاندان کے سب سے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام اختیار کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے مکمل 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تو اسی وقت دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مادر شکم میں ہی تھے۔ تاہم آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وفات پائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 10 دن ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی 84 سال کی عمر میں چل بسے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تربیت و نگرانی آپ کے چاچا حضرت عبد المطلب کے حصے میں آ گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور نگرانی کے ذمہ دار بن گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے عنفان شباب میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تجارت کی طرف مائل ہوا، مگر روپیہ پیسہ اپنے پاس موجود نہ تھا۔ ادھر دوسری طرف مکے میں شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، دیانت داری اور سلیقہ شعاری کے احوال سن رکھے تھے۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ان کا مال لے کر تجارت کرنے چلے گئے۔ اس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ نفع ہوا۔ اس تجارتی سفر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ ان اوصاف کو سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ جب یہ نکاح ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال حیات رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال 1 دن کی ہوئی تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام پروانہ نبوت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اے محمد مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول منتخب فرما لیا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انجانے میں ایک دم اس سے گھبرا گئے اور اپنے گھر تشریف لے آئے اور لیٹ گئے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ میرے اوپر چادر ڈال دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی
ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا واقعہ ان سے بیان فرمایا۔ وہ سنتے ہی بول اٹھے، یہی وہ ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کچھ دن بعد دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات بطور وحی کے نازل فرمائیں۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی تھی۔ نبوت مل جانے کے بعد تقریباً 9 برس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہے اور قوم کی رشد و ہدایت اور ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ بالخصوص عرب کے مشہور میلوں، عکاظ، بجنیہ اور ذی المحاذ میں جا جا کر اس لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت دیتے رہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ لیکن جب قریش مکہ نے یہ رنگ دیکھا تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے اس کا سدباب ضروری سمجھا۔ پہلے تو وہ معمولی روک ٹوک سے کام لیتے رہے، لیکن جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو پھر وہ جبر و استقرا اور ایذا رسائی پر اتر آئے اور یہ کوشش کرنے لگے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں کم از کم انہیں دوبارہ واپس اپنے دین پر لایا جائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور ان کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلد سامان سفر تیار کیا۔ چنانچہ رات کی تاریکیوں میں یہ دونوں حضرات وہاں سے نکل پڑے اور مکہ مکرمہ سے 4 یا 5 کوس کے فاصلے پر غار ثور تک پہنچ گئے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر غار کو صاف کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے کھلے سوراخ بند کیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے اور 3 دن تک دونوں حضرات وہاں غار میں ہی رہے۔ غار ثور میں 3 دن گزارنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے 2 اونٹنیاں منگوائیں جنہیں اس سفر کے لیے پہلے سے ہی تیار کیا گیا تھا۔ ایک پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق سوار ہوئے اور دوسری پر عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن یقد جسے بطور رہبر نوکر رکھا گیا تھا سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب مورخہ یکم ربیع الاول بمطابق 16 ستمبر 622 عیسوی پیر کے دن روانہ ہوئے اور مقام قباء میں پہنچ گئے۔ اہل مدینہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی تو خوشی مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے اور اللہ اکبر جیسے گونجتے نعروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پراتفاق استقبال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام پذیر رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ 12 ربیع الاول جمعے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے روانہ ہو کر بنی سالم کے گھروں تک پہنچے اور یہاں جمعے کی نماز پڑھائی اور اس طرح اسلام میں یہ پہلی جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ ہجرت کے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اذان کی تعلیم لوگوں میں عام کرائی۔ دوسرے سال تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا اور بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا۔ اسی سال زکوٰۃ اور روزے بھی فرض ہوئے اور اسی سال صدقہ، فطر، نماز عید اور قربانی کی بھی لوگوں کو تعلیم دی گئی۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اس سال ہوئی اور اسی سال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تیسرے سال شراب حرام ہوئی۔ چوتھے سال حضرت زید بن ثابت نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہودیوں کی لکھائی سیکھی تاکہ ان سے خط و کتاب ہو سکے۔ 5ویں سال حج فرض ہوا اور متبنہ یعنی لے پالک بنانے کا قاعدہ منسوخ ہوا جو عرب میں بہت زیادہ رائج تھا، جس کی روح سے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے جیسے حقوق ملتے تھے وہی وارث ہوتا تھا
اور اس کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھی جاتی تھی۔ 7ویں سال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ مشرف باسلام ہوئے۔ 8ویں سال حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت معاویہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جبکہ 9ویں سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر مکہ معظمہ روانہ کیا گیا۔ بالآخر ہجرت کے 11ویں سال مورخہ 28 صفر سن 11 ہجری منگل کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید قسم کا بخار لاحق ہوا، جو تقریباً 14 دن تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا۔ اس دوران 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ادا نہیں فرما سکے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پڑھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کی تیزی کی وجہ سے کئی مرتبہ غسل فرمایا اور کچھ دوائیں بھی استعمال فرمائیں، لیکن بیماری سے جانبر نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ پانی کا ایک پیالہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جس میں دست مبارک بھگو کر چہرہ انور پر پھیرتے رہتے اور یہ دعا مانگتے رہتے: اے اللہ، موت کی تکلیف میں میری مدد فرما۔ چنانچہ جب نزع کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں مسواک فرمائی اور یہ دعا: اے اللہ، میں رفیق اعلیٰ یعنی تیری ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہوں، مانگتے ہوئے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ تو بس دوستوں، آج کی ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔